السلام علیکم۔ سیاہ حاشیہ بائے سائمہ اکرم چودھری، ایپیسوڈ 2۔ تو آپ ہیں ادینہ احمد، جنہوں نے پنڈی بورڈ میں پہلی پوزیشن لی۔ میڈیکل کی پہلی کلاس میں پروفیسر شفیق نے غور سے اپنے سامنے سیاہ گاؤن اور اسکارف میں موجود لڑکی کو دیکھا۔ وہ کلاس کی واحد لڑکی تھی جس کا چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے مبرہ تھا، جس کی آنکھوں میں بلیک کاجل کی جگہ ذہانت کی چمک اور ہونٹوں پر لپسٹک کی جگہ پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ میں نے میٹرک میں بھی بورڈ ٹاپ کیا تھا۔ ادینہ کے پورے اعتماد انداز پر پروفیسر شفیق کے ساتھ پوری کلاس نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے والد کہیں پنڈی بورڈ کے چیئرمین تو نہیں؟ کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھے جبران نے شرارتی انداز سے لقمہ دیا تو پوری کلاس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادینہ نے پلٹ کر کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھے لڑکے کو لاپرواہی سے دیکھا۔ نہیں، وہ گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ ادینہ کی وضاحت پر کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس میں سے کسی کے چہرے پر خوشگوار حیرت اور کسی کے چہرے پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، جبکہ دو چار آنکھوں میں تحقیر کے رنگ بھی صاف پڑے جا رہے تھے۔ گڈ، مجھے امید ہے آپ یہاں بھی اپنی پوزیشن کا ریکارڈ برقرار رکھیں گی۔ پروفیسر شفیق نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انشاءاللہ سر۔ وہ اپنی سیٹ پر دوبارہ بیٹھ چکی تھی۔ پروفیسر شفیق صاحب اب باقی اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ادینہ کو اپنے علاوہ کسی بھی کلاس فیلو کے تعارف سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ لاپرواہی سے اپنے ساتھ بیٹھی سائرہ کی طرف متوجہ ہو گئی، جو کالج میں بھی اس کی کلاس فیلو تھی اور اب وہ دونوں ہاسٹل میں روم میٹس تھیں۔ تمہارے فادر امام مسجد تھے؟ کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی؟ سائرہ نے کیمپس کی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہی ناگواری سے ادینہ کو کہا۔ اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ اس نے بھویں اچکا کر سائرہ کو دیکھا، جس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ دیکھا نہیں تھا؟ وہ نتاشا کیسے تضحیک آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی تمہیں؟ سائرہ نے منہ بنایا۔ سو وٹ؟ ادینہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے، لیکن دنیا کے فخر کرنے کے سٹینڈرڈ مختلف ہیں یار۔ سائرہ جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ شکر کرو، ابھی تو میں نے ایک اور بات نہیں بتائی۔ ادینہ نے اپنے بیگ سے مالٹا نکالتے ہوئے اسے مزید حیران کیا۔ وہ کیا؟ سائرہ پریشان ہوئی۔ یہی کہ میری والدہ گاؤں میں اپنا مدرسہ چلاتی ہیں اور میرے منگیتر بھی امام مسجد ہیں۔ ادینہ کی بات پر سائرہ کا منہ حیرت سے کھلا اور کھلا ہی رہ گیا۔ کیا چیز ہو تم یار؟ وہ تعجب سے اپنے سامنے بیٹھی سادہ اور پراعتماد سی ادینہ کو دیکھتی رہ گئی، جو ہاتھ میں پکڑا مالٹا چھیل کر اب باقاعدہ نمک لگا کر مزے سے کھا رہی تھی۔ میں تو ہوں ہی بدقسمت۔ شانزے اپنی واحد دوست رباب کے کندھے پر سر رکھ کے مسلسل 1 گھنٹے سے رو رہی تھی۔ بدقسمتی میرا پیچھا کرتی ہوئی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، کسی بھی موقع پر مجھے تنہا نہیں چھوڑتی۔ شانزے کے گلے شکووں میں اس تقریب میں ناکام پرفارمنس کے بعد اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ حوصلہ کرو یار۔ رباب اس کے اس طرح بکھرنے پر پریشان ہو رہی تھی۔ میرا تو شوبز میں کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ شانزے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس بھی کرو، کل سے رو رو کر تم نے اپنا برا حال کر رکھا ہے۔ رباب نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے نرمی سے دلاسا دیا۔ میری تو ازل سے قسمت خراب ہے، لگتا ہے ابد تک ہی خراب رہے گی۔ شانزے کا دکھ کسی صورت بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تم نے مہیش سر سے بات کی؟ رباب نے فیشن شو کے آرگنائزر کا نام لے کر پوچھا تو شانزے کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ وہ بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے، سخت ناراض ہیں مجھ سے۔ شانزے نے رباب کا بڑھایا ہوا ٹشو تھاما۔ تو دنیا مہیش سر پر ختم نہیں ہو جاتی؟ رباب نے دانستہ اپنے لہجے کو لاپرواہ بنایا۔ میری تو شروع ہی ان کے ذریعے ہوئی تھی۔ شانزے نے ٹشو استعمال کر کے بے دردی سے ڈسٹ بین کی طرف اچھالا۔ اللہ کوئی اور سبب بنا دے گا انشاءاللہ۔ رباب کے پاس ہمیشہ ہی اس کے لیے تسلیوں اور دلاسوں کی فراوانی ہوتی تھی۔ میرے لیے اللہ کے پاس کوئی سبب نہیں۔
اسے ساری دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی گلے شکوے تھے۔ بے وقوفوں والی باتیں نہیں کرتے۔ رباب نے بے ساختہ اسے ٹوکا۔ جن لوگوں کو زندگی بن مانگے سب کچھ دے دیتی ہے انہیں دوسروں کی باتیں بے وقوفانہ ہی لگتی ہیں۔ اس نے بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں کو مسلا اور ناراض سے انداز سے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رباب پریشان ہوئی۔ خودکشی کرنے۔ شانزے کی بات پر اس کی دوست کا دماغ بھگ کر کے اڑا جبکہ وہ کمرے سے نکل کر جا چکی تھی۔ فضول لڑکی، میری بات تو سنو۔ رباب ہمیشہ کی طرح اس کے پیچھے لپکی۔ اسے اس دفعہ بھی شانزے کو اس کے ارادے سے باز رکھنا تھا۔ وہ فوٹو اسٹیٹ شاپ پر جانے کے لیے یوں ہی بڑے ابا کے پورشن کی طرف آ گیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے داخلی سیڑھیوں پر اداس اور خاموش سی اریدا کو دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ایک بڑا سا تنکا اٹھائے فرش پر بے معنی سی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے اپنا بالوں والا ہیئر بینڈ اب بریسلیٹ کے طور پر ہاتھ میں پہنا ہوا تھا۔ ہیلو لڑکی، کیا ہوا؟ بلیک ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ خاص سے گھریلو سے حلیے میں کھڑا اس سے ہاتھ کے اشارے سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے چہرے پر 12:30 بجے ہوئے ہیں۔ وہ شوق ہوا۔ آج ماہر کی سالگرہ ہے۔ افسردہ سے انداز سے اس نے بتایا۔ ماہر اس کا بڑا بھائی تھا جو اس کے پاپا کے ساتھ ہی انگلینڈ میں مقیم تھا جبکہ اسے اپنی ماما کی اچانک ڈیتھ کے بعد پاکستان آنا پڑا۔ وہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماہر کی سالگرہ ہے تو اس میں اتنا اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ اسے ایک قدم نیچے والی سیڑھی پر بیٹھ کر بڑے خوشگوار انداز سے گویا ہوا۔ اس نے نامحسوس انداز سے اریدا کے ہاتھ سے تنکا پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ ہے تو خوشی کی بات، لیکن کاش کہ میں بھی وہاں ہوتی تو ہم کتنا انجوائے کرتے، کتنی زیادہ آئس کریم کھاتے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ ارسم کو ایک لمحے میں محسوس ہو گیا وہ اپنے پاپا اور بڑے بھائی کو مس کر رہی ہے۔ لو، یہاں تو آئس کریم کا دکھ منایا جا رہا ہے جبکہ میں سمجھا تم اپنی فیملی کو مس کر رہی ہو۔ اس نے شرارتی انداز سے اسے چھیڑا اور وہ چھڑ بھی گئی۔ میں نے کب کہا مجھے آئس کریم کی یاد آ رہی ہے؟ وہ اپنی بڑی بڑی بادامی رنگ آنکھوں میں خفگی بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارسم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو چھپایا اور غور سے اسے دیکھا۔ بلیک جینز پر اس نے پنک پل اوور پہن رکھا تھا جس پر بڑی ساری باربی بنی ہوئی تھی جبکہ براؤن سلکی بال فرنچ ٹیل کی صورت میں بندھے ہوئے تھے جو شاید نہیں یقیناً رحمت بوا کی نواسی کا کارنامہ تھے جو سرونٹ کوارٹر میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ سوری، مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ویسے ماہر تو اس وقت آ نہیں سکتا۔ ہاں، آئس کریم کھائی جا سکتی ہے۔ اس کی بات پر اریدا نے اپنی تیکھی سی ناک چڑھا کر اسے دیکھا اور خاموش رہی۔ میں اس وقت مارکیٹ جا رہا ہوں، فوٹو اسٹیٹ شاپ تک چلو گی؟ ارسم کی بات پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ اٹھ جاؤ، تمہاری پسندیدہ جگہ آئس لینڈ سے کھائیں گے کارنیٹو۔ ارسم نے اسے لالچ دیا تھا اور وہ اس لالچ میں آ بھی گئی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے۔ بڑی اماں کو بتا کر آتی ہوں، تم 2 منٹ انتظار کرو۔ وہ پرجوش انداز میں بھاگی۔ ارسم کو یقین تھا کہ وہ کچھ ہی منٹوں کے بعد جب واپس آئے گی تو اس کا منہ خوب پھلا ہوا ہوگا، اور وہی ہوا۔ ارسم اس کی طرف دیکھ کر بے اختیار ہنسا تو اس نے گلہ آمیز نظروں سے اپنے کزن کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ بڑی اماں سے ڈانٹ پڑی ہے نا؟ اس کے 100% درست اندازے پر اریدا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ بڑی اماں نے کہا ہوگا کہ لوٹھا کی لوٹھا ہوگی اور انسانوں کی طرح چلنا نہیں آتا جو اونٹوں کی طرح بھاگتی آ رہی ہو۔ وہ مزید مسکرایا جبکہ اریدا کی خوبصورت آنکھوں میں سخت حیرانگی در آئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم تو یہاں کھڑے تھے۔ اس کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ جس رفتار سے تم بھاگتی ہوئی اندر گئی تھی مجھے 101% یقین تھا تمہیں جاتے ہی جھاڑ پڑے گی۔ کیوں؟ بڑی اماں کو اس طرح بھاگنا ناپسند ہے کیا؟ اس کے معصوم انداز پر ارسم نے اپنے ایک اور بے ساختہ قہقہے کا گلا بمشکل کاٹا، ورنہ اریدا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہاں، تم سے پہلے رحمت بوا کی نواسی کی شامت آئی رہتی تھی، وہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کی اکبری کی طرح تھی،
لیکن بڑی اماں نے اسے اصغری بنا کر ہی دم لیا تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے گیٹ عبور کر آئے۔ یہ ڈپٹی نذیر کون ہیں اور اکبری اصغری کہاں رہتی ہیں؟ اریدہ نے چلتے چلتے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات پر ارسم نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر لمبا سانس لیا۔ اریدہ کی اردو زبان سے دوری کبھی کبھی اسے سخت امتحان میں ڈال دیتی تھی۔ یا اللہ، کون سی نالائق کزن مل گئی ہے مجھے۔ اس کی بات پر اریدہ نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے آپ لوگوں کے رشتہ داروں کا کیا پتہ؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو میں پاکستان آئی ہوں، اور پھر بڑی اماں مجھے کہاں کسی اور کے گھر لے کر جاتی ہیں۔ اریدہ کو ایک اور دکھ یاد آ گیا۔ او مائی گاڈ، رشتہ دار! ارسم اب سڑک پر کھڑا بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے افسردہ لہجے میں گلہ کیا۔ نو مائی ڈیئر، مجھے تو انکل تیمور پر غصہ آ رہا ہے۔ انہوں نے تمہیں اتنا لیٹ پاکستان بھجوا کر بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ۔ ارسم نے فوراً بات بنائی۔ تم پہلے یہاں آ جاتی تو کچھ نہ کچھ پاکستانی اردو لٹریچر بھی پڑھ لیتی۔ خیر، ڈپٹی نذیر احمد پاکستانی رائٹر ہیں اور اکبری اصغری ان کے مشہور کریکٹرز ہیں۔ بیوقوف لڑکی! ارسم کی وضاحت پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ اوہ سوری، میں سمجھی شاید تم کسی ریلیٹیو کی بات کر رہے ہو۔ اریدہ ایک دم خفت کا شکار ہوئی۔ ویسے مجھے پاکستانی لٹریچر سے کوئی دلچسپی نہیں، بہت مشکل لینگویج ہے یہ، اس لیے تو میرے اردو میں مارکس کم آتے ہیں، اس نے وضاحت دی۔ اردو میں کم مارکس زبان کے مشکل ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہاری دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے آتے ہیں۔ ارسم صاف گوئی سے مزید بولا۔ حقیقت میں تمہیں پاکستان آنا ہی سخت ناپسند تھا۔ تیمور انکل نے زبردستی تمہیں بھجوایا، اس لیے تم نے ابھی تک چیزوں کو ذہنی طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ ارسم نے چلتے چلتے سڑک پر پڑے پتھر کو زور سے ٹھوکر لگائی۔ مجھے پاکستان آنا نہیں، بلکہ پاپا اور ماہر بھائی کے بغیر آنا ناپسند تھا۔ انہوں نے مجھے خود سے الگ کر کے بہت زیادتی کی ہے۔ اس نے رنجیدہ لہجے میں فوراً اپنی صفائی دی۔ انہوں نے زیادتی نہیں کی، تمہاری ماما کی ڈیتھ کے بعد وہاں تمہارا رہنا مناسب نہیں تھا۔ پھر تیمور انکل تو ویسے بھی ورلڈ ٹور پر رہتے ہیں، ایسے میں تم لوگ اکیلے کیسے رہتے؟ ارسم چلتے چلتے رکا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ کیوں؟ ماہر بھی تو رہ رہا ہے نا؟ اس نے احتجاجی نظروں سے اپنے کزن کو دیکھا، جس کے ساتھ پاکستان آتے ہی اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا ہے اور رہ سکتا ہے۔ ارسم نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ یورپ میں لڑکے اور لڑکیوں کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ اریدہ نے جواباً اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن تمہاری روٹس تو مشرقی معاشرے کی ہیں۔ انکل تیمور جتنے بھی لبرل ہو جائیں، وہ اپنی بیٹی کو یورپی سوسائٹی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ارسم ایک دفعہ پھر چلنے لگا۔ اریدہ کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ تو یہاں کون سا کسی کو میری آمد سے خوشی ہوئی ہے؟ اریدہ نے سڑک پر پڑے ایک پتھر کو ٹھوکر ماری۔ تمہیں کس نے کہا؟ ارسم نے نظریں چرا کر آہستگی سے پوچھا۔ اس حقیقت سے تو وہ بھی باخبر تھا۔ لو، بڑے ابا کا مجھے دیکھتے ہی بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ اریدہ نے منہ بنایا۔ وہ تو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں۔ ارسم نے اسے ناکام سی دلیل دینے کی کوشش کی۔ اور بیا آنٹی کا تو بس نہیں چلتا، مجھے گولی سے اڑا دیں۔ اریدہ کی معصومیت اور صاف گوئی بعض دفعہ اگلے بندے کو اچھا خاصا شرمندہ کر دیتی تھی۔ یہی حال ارسم کا ہوا تھا اس وقت۔ ماما تو ویسے بھی مزاج کی تیز ہیں، پاپا کی ڈیتھ کے بعد وہ ویسے بھی شارٹ ٹیمپر ہو گئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگتی ہیں۔ ارسم نے اپنی طرف سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، جسے اریدہ نے ایک چٹکی میں اڑا دیا۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے وہ مجھے سخت ناپسند کرتی ہیں اور انہیں میرا پاکستان آنا بھی پسند نہیں آیا۔ اریدہ کی بات پر ارسم جھنجھلا سا گیا۔ تم بعض دفعہ اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں کیوں کرنے لگتی ہو اریدہ؟ جن بچیوں کی مائیں بچپن میں انہیں تنہا چھوڑ جاتی ہیں، زندگی کی تلخ حقیقتیں انہیں وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں۔ اریدہ کی بات پر ارسم کو شوق سا لگا۔ وہ پریشانی سے اپنی 15 سالہ کزن کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھنے لگا، جسے پاکستان آئے ہوئے بمشکل 6 ماہ ہوئے تھے اور وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آپ کو ضرورت کیا تھی تیمور کی بیٹی کو پاکستان لانے کی؟ بینش نے چائنیز رائس اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے ڈاکٹر حماد آغا سے گلہ کیا، جنہیں سب نیلی کوٹھی میں آغا جی کہتے تھے۔ وہ بینش کے فادر
اور ارسم کے نانا تھے۔ وہ بیچارہ اپنی مسز کی ڈیتھ کے بعد اتنا اپسٹ تھا، مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ آغا جی نے رشین سلاد کھاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے بھی وہ اپنی بیٹی کے مقابل میں خاصے نرم دل اور شفیق واقع ہوئے تھے۔ ہاں تو وہ خود بڑے ابا سے بات کرتا، دوسروں کو کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی عادت تو اسے ہمیشہ سے ہے۔ بینش کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ آغا جی نے بڑے غور سے اپنی بیٹی کا جھنجھلایا ہوا چہرہ دیکھا۔ تمہیں تیمور کی بیٹی سے پرابلم کیا ہے بینش؟ بات اتنی سادہ نہیں تھی جتنا سادہ آغا جی کا لہجہ تھا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ وہ ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ اور آرام سے بات کرو، آغا جی نے نرمی سے کہا، اور وہ کچھ سوچ کر بیٹھ گئیں۔ لیکن مزاج ہنوز برہم تھا۔ اس کی وجہ سے ارسم کی اسٹڈی سخت ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ انہوں نے سوچ کر ایک بات نکال ہی لی۔ میرے خیال میں تو ارسم کے پیپر زبردست ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے وہ اس دفعہ بھی ٹاپ کرے گا۔ آغا جی نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا۔ آغا جی انٹری ٹیسٹ ابھی باقی ہے اور میں اسے کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر بینش کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے والد کو سمجھائیں۔ ارسم ان کا لاڈلا تھا اور اس کے دفاع کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے جواز ڈھونڈ ہی لاتے تھے۔ ارسم ماشاءاللہ جتنا لائق ہے، آرام سے فرسٹ لسٹ میں اس کا نام آ جائے گا۔ وہ اب ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ تیمور کی دنیا جہاں کی نالائق بیٹی اس کا پیچھا چھوڑے گی تو وہ انٹر ٹیسٹ کی تیاری کرے گا نا۔ ڈاکٹر بینش کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ تیمور کی بیٹی کا نام اریدہ ہے۔ آغا جی نے سنجیدگی سے یاد دلایا تو وہ بری طرح تپ گئیں۔ آغا جی میں جتنی سیریس ہوں آپ اتنا ہی اس مسئلے کو لائٹ لے رہے ہیں۔ تم نے خواہ اس بات کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے۔ اس فضول سی بات کو جواز بنا کر تم ارسم سے بھی اپنا ریلیشن شپ خراب کر لو گی۔ ان کی بات پر وہ بری طرح چونکی۔ انہوں نے غور سے آغا جی کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ آپ سے کچھ کہا اس نے؟ انہیں معلوم تھا ان کا بیٹا ان سے زیادہ اپنے نانا اور بڑے ابا کے قریب ہے۔ ہاں۔ آغا جی نے سنجیدگی سے بینش کا پریشان چہرہ دیکھا اور صاف گوئی سے کہا، اسے لگتا ہے تم اریدہ کے ساتھ اوور ری ایکٹ کرتی ہو۔ تو اسے کیا پرابلم ہے؟ وہ بھڑکیں۔ وہ دونوں اچھے دوست ہیں۔ آغا جی کی اطلاع نے انہیں ایک دفعہ پھر بے سکون کیا۔ اسی دوستی ہی سے تو میں خار کھاتی ہوں۔ زہر لگتی ہے تیمور کی بیٹی، میرا بس نہیں چلتا۔ بے تحاشا غصے کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کر گئیں۔ آغا جی نے ملامتی نگاہوں سے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا اور خاموشی سے ڈائننگ روم سے نکل گئے۔ ڈاکٹر بینش کا پارا ایک دم ہی ہائی ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج کی رات بھی ان کی خاصی ٹینشن میں گزرنی تھی۔ پاپا، لگتا ہے آپ نے مجھے بڑے ابا کے گھر میں نہیں کسی ہاسپٹل میں بھجوا دیا ہے۔ اریدہ اپنا سیل فون کان سے لگائے ہوئے بڑے سکون سے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف تیمور اپنی بیٹی کی بات سن کر مسکرائے۔ وہ کیوں بھئی؟ دیکھے نا، بڑے ابا فزیشین، آغا جی آرتھوپیڈک سرجن، آنٹی بیا گائناکولوجسٹ، اور اب ارسم بھی اس لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اس نے انگلیوں پر گن کر میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نام بتائے جو نیلی کوٹھی میں موجود تھے۔ ہاں، اس کے بعد اس لسٹ میں شامل ہوں گی ڈاکٹر اریدہ تیمور۔ پاپا کی بات پر اریدہ کو کرنٹ لگا۔ نو نیور پاپا، ایسا سوچئے گا بھی نہیں۔ اریدہ کے جواب سے تیمور صاحب کو جھٹکا سا لگا۔ سخت برا لگتا ہے مجھے یہ پروفیشن، میں تو فائن آرٹس میں ماسٹرز کروں گی۔ اریدہ کے مستقبل کے ارادے کو سن کر تیمور صاحب کو ایک دم ہی غصہ آیا۔ رہی نا ماں کی طرح جاہل کی جاہل۔ وہ بولے نہیں بلکہ پھنکارے تھے، پاپا۔ اریدہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ دوبارہ فائن آرٹس کا نام تمہاری زبان پر آیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ میں نے تمہیں اس لیے پاکستان نہیں بھجوایا کہ تم یہ فضول سبجیکٹ پڑھو، سمجھی؟ تیمور کے غصے نے اریدہ کی آدھی جان نکال دی۔ جی پاپا، وہ بمشکل بولی۔ تم ایف ایس سی کر کے ڈاکٹر بنو گی، بس۔ تیمور صاحب کے اگلے حکم سے اس کی روح فنا ہوئی۔ لیکن پاپا، اس نے احتجاج کی خاطر منہ کھولا ہی تھا کہ دوسری جانب تیمور نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، ایف ایس سی کے بعد سیدھا سادہ میڈیکل میں جاؤ ورنہ میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ تیمور کی اگلی دھمکی سن کر تو اریدہ کی ایسی زبان گنگ ہوئی
جو شام میں ارسم کے سامنے جا کر کھلی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ارسم اس کے بے تحاشا رونے پر پریشان ہوا۔ سخت برا لگتا ہے مجھے میڈیکل۔ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا برا تم منہ بنا رہی ہو۔ ارسم نے ٹیشو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دوستانہ انداز سے کہا۔ میرا FSC میں کبھی میرٹ نہیں بنے گا۔ اس نے روتے ہوئے اصل مسئلہ بتایا۔ محنت سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس بھی ہر مسئلے کے لیے محنت اور کوشش کی چابی موجود تھی۔ مر کر تو میرا 9th میں B گریڈ آیا تھا۔ ریدا نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے یاد دلایا۔ انشاءاللہ اب A گریڈ آ جائے گا۔ ارسم نے حوصلہ افزائی کی۔ لیکن میں ڈاکٹر ہرگز نہیں بنوں گی۔ وہ اپنے ارادے پر ابھی تک ڈٹی ہوئی تھی۔ تو چلو پھر شادی کر لینا۔ ارسم نے اسے چھیڑا۔ ریدا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جسے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اوفو یار، مذاق کر رہا تھا میں۔ ارسم نے بازو سے پکڑ کر اسے بٹھایا۔ وہ جو خفا ہو کر اندر جانے کے لیے اٹھی تھی، ایک دفعہ پھر دم سے لان کی گھاس پر بیٹھ گئی۔ ایک دفعہ پھر وہ دھواں دار انداز سے رونا شروع کر چکی تھی۔ ارسم کو اگلے 2 گھنٹے لگا کر اسے منانا تھا۔ یہ میری بک کے اوپر چائے کا کپ کس نے رکھا تھا؟ بڑے ابا جو ہاسپٹل سے سیدھا لاؤنج میں آئے تھے اور شیلف میں رکھی اپنی میڈیکل کی کسی کتاب پر رکھا خالی چائے کا کپ انہیں بری طرح تپا گیا۔ اس وقت اریدا بڑی اماں اور بوا رحمت کے ساتھ بیٹھی PTV کا کوئی ڈرامہ بڑے ذوق و شوق سے دیکھنے میں مگن تھی۔ بڑے ابا سے تو اس کی جان جاتی تھی اور اس وقت انہیں بالکل اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ سخت گھبرا گئی۔ کون سا کپ؟ بوا رحمت نے پریشانی سے بڑے ابا کے ہاتھ میں موجود کتاب کو دیکھا جس پر کپ کا گول سا نشان خاصا واضح تھا۔ یہ بڑے ابا نے خالی کپ ان کے سامنے لہرایا۔ یہ تو ریدا نے رکھا تھا۔ بوا رحمت کی زبان پھسلی۔ ایک جاہل ماں کی جاہل بیٹی کو اتنی تمیز کہاں؟ ان کے تلخ لہجے میں کہے جملے پر ریدا کا رنگ فاق ہوا۔ یہ اس دن ماں کے حوالے سے ملنے والا دوسرا طعنہ تھا جسے سن کر اس کا دل بھر آیا۔ بڑے ابا اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے، احتیاط کیا کرو، اب پڑ گئی نا ڈانٹ۔ بڑی اماں کی جنجلاہٹ پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جسے دیکھ کر بڑی اماں کا دل موم ہوا۔ ویسے بھی نیلی کوٹھی میں ایک بڑی اماں ارسم کے علاوہ بوا رحمت ہی تھیں جن کی محبت پر اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ ان کی طرف سے بھی بدگمان ہو چکی تھی۔ آئے ہائے، اس میں بیچاری بٹیا کا کیا قصور؟ میری ہی سستی تھی جو اٹھانا بھول گئی۔ بوا رحمت اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ تو یہ کون سا چھوٹی ہے؟ میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے اس کا۔ بڑی اماں آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ اچھا اب مت کچھ کہیے گا بٹیا کو۔ بوا رحمت گھر کی خاندانی ملازمہ تھیں اور اس لیے بے تکلفی سے ہر بات کہہ جاتی۔ میں تو اس کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی تھی۔ جتنا چاہتی ہوں دادا اور پوتی کے درمیان فاصلے کم ہو اتنے ہی۔ بڑی اماں نے رنجیدہ سے انداز سے بات ادھوری چھوڑی۔ آج کا تو دن ہی برا ہے۔ ریدا نے بازو کی پشت سے بے دردی سے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اسی لمحے ڈاکٹر بینش بڑے عجلت بھرے انداز میں لاؤنج میں داخل ہوئیں اور اندر کا ماحول دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گئیں۔ سامنے ریدا کا متورم چہرہ اور بڑی اماں کی سنجیدگی نے انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ انہوں نے عجلت بھرے انداز سے سلام کیا۔ بڑی اماں کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری کا تاثر اور ریدا نے پہلی دفعہ محسوس کیا۔ تائی اماں، بڑے ابا کہاں ہیں؟ بینش نے سپار سے لہجے میں پوچھا۔ اپنے کمرے میں، بڑی اماں نے مختصر جواب دیا۔ ڈاکٹر بینش فوراً ہی بڑے ابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اس کی موجودگی میں کہاں کسی کے تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں؟ بڑی اماں نے ناگوار انداز سے بوا رحمت کو مخاطب کیا جو نظریں چرا کر رہ گئی تھی۔ اور ریدا کو ان کا انداز خاصا عجیب لگا۔ اتنا تو اسے بھی احساس تھا کہ بڑی اماں اور آنٹی بینش کی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں تھی، لیکن ان کا بیٹا ارسم بڑی اماں اور بڑے ابا کا خاصا چہیتا تھا۔ وہ اس پہیلی کو بوجھنے سے قاصر تھی۔ اور ریدا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر اگلے دن ہی شام کو باہر نکلی۔ نیلی کوٹھی کے پچھلے صحن میں بنے برآمدے میں بڑی اماں کا بڑا سا لکڑی کا ایک تخت اور کچھ فاصلے پر بڑا سا جھولا تھا۔ کیا بات ہے ریدا؟ چپ کیوں ہو؟ شام کو بڑی اماں نے اس کی مسلسل خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں بڑی اماں۔ وہ ان کے تخت پر بیزاری سے لیٹ گئی۔
مغرب کا ٹائم ہے، ایسے نہیں لیٹتے۔ انہوں نے فوراً ٹوکا، بڑی اماں میں آپ کی سگی پوتی ہوں نا۔ اریدہ کے اوٹ پٹانگ سے سوال پر بڑی اماں کا کروشیا چلاتا ہوا ہاتھ رکا۔ لو، پوتی بھی بلا کوئی سوتیلی ہوتی ہے۔ بڑی اماں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اپنے سفید جارجٹ کے دوپٹے پر کروشیے سے ایک نفیس سی بیل بنا رہی تھیں۔ کیوں؟ اگر میں اپنے پاپا کی سوتیلی بیٹی ہوں تو آپ کی سوتیلی پوتی ہی ہوئی نا۔ اس نے منہ بنا کر وضاحت کی۔ لیکن تم تو تیمور کی سگی اولاد ہو۔ بڑی اماں کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، ورنہ عموماً وہ اس کے سوال و جواب کے سیشن سے خاصا گھبراتی تھیں۔ سگی اولاد ہوتی تو اتنی دور پھینکتے مجھے۔ اس کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بڑی اماں نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میں نے ڈاکٹر بننے سے انکار کیا تو خفا ہو گئے، اس کے بعد سے میرا فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اس نے اصل بات بتائی۔ کوئی بات نہیں، اس کا باپ بھی ایسے ہی خفا ہوا تھا جب اس نے بھی ڈاکٹر بننے سے انکار کیا تھا۔ بڑی اماں کی زبان پھسلی، وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی وجہ سے بڑے ابا پاپا سے خفا ہیں؟ اریدہ کے سوال پر بڑی اماں سٹپٹا سی گئیں۔ لو، وہ کیوں ہونے لگے اپنے اکلوتے بیٹے سے خفا؟ انہوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ پھر پاپا پچھلے 13 سال سے پاکستان کیوں نہیں آئے؟ اریدہ کا دماغ آج ٹھیک کام کر رہا تھا۔ اس کا بزنس جو ہے انگلینڈ میں۔ بڑی اماں نے کمزور سی دلیل دی۔ اچھا، بڑے ابا اور پاپا آپس میں بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بات پر بڑی اماں جھنجھلا سی گئیں۔ میرا سر مت کھاؤ، پہلے ہی تمہارے ابا کا کل سے سخت موڈ خراب ہے۔ تم نے ان کی کتاب کا کور جو خراب کر دیا۔ میرے اور آپ کے ساتھ ہی موڈ خراب ہوتا ہے۔ آنٹی بیا سے تو بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کل لان میں، اور رات ارسم سے شطرنج کی بازی بھی لگائی تھی۔ سارا غصہ اور ساری ناراضگی تو بس میرے لیے ہے۔ وہ عام حالات میں تو سچ بولتی تھی، لیکن غصے میں اس کی دوسروں کو آئینہ دکھانے والی صلاحیت کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ تبھی وہ اپنی بات کر کے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور بڑی اماں کے سر کا درد اچانک ہی بڑھ گیا۔ رات تک بلڈ پریشر بھی خطرناک حد کو چھونے لگا، جس کے نتیجے میں بڑے ابا کے اچھے خاصے چھکے چھوٹ گئے۔ کیا مصیبت ہے مونا، تمہیں یہ ایکسرسائز سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ادینہ، جو کہ ویکینڈ پر گھر آئی ہوئی تھی، اس وقت مونا کو میتھ سمجھا رہی تھی، جس نے فرسٹ ایئر کا امتحان دینا تھا۔ مونا کا سارا دھیان بیبے کے چرخے کی طرف تھا، جس پر وہ بڑی مہارت سے سوت کاٹ رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی آپا صالحہ ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے پوری توجہ سے پرو رہی تھیں۔ بہت مشکل ہے ساری مشق، مونا نے منہ بنایا۔ دھیان تو تمہارا سارا چرخے کی طرف ہے، سوال کیا خاک سمجھ میں آئیں گے؟ ادینہ نے چڑھ کر کہا تو آپا صالحہ نے چونک کر بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ کوئی آسان سا فارمولہ لگا کر سمجھا نا اسے۔ آپا صالحہ کی بات پر ادینہ کو جھٹکا سا لگا۔ آپا، آپ کو کیسے پتہ اس سوال میں ایک اور فارمولہ بھی لگ سکتا ہے؟ ادینہ کے بے ساختہ سوال پر آپا بری طرح گڑبڑا گئیں۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ ہر مشکل نظر آنے والی چیز کا ایک بڑا سادہ سا حل بھی ہوتا ہے، جو انسان کو پہلی نگاہ میں سجائی نہیں دیتا۔ تھوڑا غور کرے تو مشکلوں میں ہی آسانیاں بھی مل جاتی ہیں۔ آپا صالحہ نے تسبیح کے داغے کو گانٹھ لگاتے ہوئے ادینہ کو حیران کیا۔ ادھر آؤ اور سکون سے یہاں بیٹھو، میں دوبارہ سمجھاتی ہوں۔ ادینہ نے مونا کی پشت چرخے کی طرف کی تو بیبے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جتنا مرضی زور لگا لے پتر، اس کی دھیان کی کھڑکیاں تو میرے چرخے کی طرف ہی کھلی رہیں گی۔ جب یہ حساب سمجھنے پر راضی ہوگی تو تب سمجھانا۔ بیبے نے مونا کی سائڈ لیتے ہوئے ادینہ کو کہا تو اس نے منہ بناتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ جاؤ بھاگو یہاں سے، رات کو سمجھاؤں گی یہ مشق۔ مونا کو جیسے ہی آزادی ملی وہ اچھلتی ہوئی بیبے کے چرخے کے سامنے جا بیٹھی۔ اب وہ بہت دلچسپی سے بیبے کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ ادینہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ ادینہ باجی، ادینہ باجی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مونا بڑے مشکوک سے انداز سے کمرے میں داخل ہوئی اور دائیں بائیں دیکھ کر آہستہ سے بولی، ادینہ باجی، عبداللہ بھائی آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ مونا کی آنکھوں کی شوخی پر ادینہ کا دل ایک انوکھی لے پر دھڑکا۔ کب؟ تھوڑی دیر پہلے بیبے اور آپا نے بلایا تھا انہیں، ابھی بھی کمرے میں ہیں۔ مونا کی بات پر کچھ حیران ہوئی۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے منہ بنایا۔ آپ چائے والی ٹرالی لے کر جائیں نا اندر۔ مونا نے بڑی عجیب سی فرمائش کی۔ میں؟
ادینہ سرپٹا سی گئی۔ ہاں نا، جلدی کریں، مجھے لگتا ہے اندر کوئی خاص بات ہو رہی ہے۔ مونا کی بات پر وہ فوراً اٹھی اور کچن سے جا کر وہ ٹرے اٹھائی جہاں مونا نے چائے بنا کر پہلے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی بیبے کے کمرے کے پاس پہنچی، دروازہ کھلا اور دراز قد عبداللہ کو دیکھتے ہی اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہوئیں۔ ادینہ، مجھے تم سے ایک خاص بات کرنی ہے، اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ ادینہ کا دل انوکھی لے پر دھڑکا۔ جی؟ وہ پلکیں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عبداللہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی 2 انگلیاں ادینہ کے ہاتھ سے ٹکرائیں۔ ادینہ کو کرنٹ سا لگا۔ اس نے گھبرا کر ٹرے چھوڑ دی جو اس نے مسکراتے ہوئے پکڑ کر برآمدے میں رکھی میز پر رکھ دی۔ جی؟ ادینہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گھبراؤ مت، وہ مسکرا کر مزید گویا ہوا۔ یہ میرا سیل نمبر ہے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے پہلے سے ایک چٹ پر لکھا نمبر ادینہ کی طرف بڑھایا جو اس نے جھجکتے ہوئے پکڑ لیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں کی حدت سے پگھل رہی تھی۔ اس لمحے بیبے کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ آپا صالحہ کا ناراض سا چہرہ اندر سے برآمد ہوا۔ عبداللہ گھبرا کر فوراً باہر کی طرف چل پڑا۔ آپا صالحہ نے جھانکتی ہوئی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ ادینہ کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں شبنم کے قطروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر کاغذ کے چھوٹے سے پرزے کو اپنی مٹھی میں بند کیا جس میں عبداللہ کا نمبر تحریر تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپا کی عقابی نظروں نے ادینہ کی اس حرکت کو تاڑ لیا۔ کچھ نہیں، وہ منہ کھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکھاؤ مجھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کی مٹھی کھولی۔ ادینہ مزاحمت نہیں کر سکی۔ حافظ عبداللہ۔ چٹ پر لکھا نام اور اس کے آگے لکھا نمبر پڑھ کر آپا کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ انہیں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دیا ہے تمہیں؟ آپا کا سرد لہجہ ادینہ کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ جی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اثبات میں سر ہلا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا اس سے۔ آپا نے اس کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ آپا؟ لفظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ سب کچھ ختم کر دیا ہے میں نے۔ آپا صالحہ نے اس کے جسم پر بلڈوزر چلایا۔ وہ گھبرا کر خوف زدہ نگاہوں سے آپا کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر عبداللہ کے لیے سوائے نفرت، بیزاری اور کوفت کے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے غصے سے اس پرچی کے پرزے کر کے برآمدے کے کونے میں رکھے ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی ادینہ احمد کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی ٹوکری میں ڈال دیے ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی جو بڑے پرسکون انداز سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ دیکھیے، آپ مجھے ایک چانس دے کر تو دیکھیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ سرمد بیزاری سے اپنے دوست ارسل کے پروڈکشن ہاؤس میں دھرنا دیے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب باقاعدہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ اسے ایسی لڑکیوں سے سخت چڑ ہوتی تھی۔ وہ جو کسی کام سے ارسل کے پاس آیا تھا اور اب کوفت بھرے انداز سے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ اسے ارسل کے آفس میں آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب شانزے نام کی یہ لڑکی وہاں چلی آئی اور اب وہ خواہ مخواہ کسی سمت بانڈ کی طرح ارسل سے جڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیں مس شانزے، جس پروجیکٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اس کے لیے ہمیں تجربے کار ایکٹریس کی ضرورت ہے، بلکہ سٹار کاسٹ چاہیے۔ ارسل کی قوت برداشت پر سرمد کو بے ساختہ رشک آیا۔ لیکن سر، جب تک آپ لوگ نیو ٹیلنٹ کو چانس نہیں دیں گے تب تک ہمیں ایکسپیرینس کیسے ہوگا؟ اس لڑکی نے بھی ڈٹائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ وہ ارسل کے سامنے والی کرسی پر جم کر بیٹھی تھی اور اس کے اگلے 2 گھنٹے تک کوئی بھی اٹھنے کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن میں اپنا اتنا بڑا پروجیکٹ کسی تجربے کی نظر نہیں کر سکتا۔ ارسل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی سر۔ وہ بھی اپنے موقف سے 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ چلے اس دفعہ تو نہیں، لیکن نیکسٹ پروجیکٹ پر میں آپ کو ضرور چانس دوں گا۔ ارسل نے اسے بہلانے کے لیے چارہ پھینکا، لیکن وہ بھی شاید انگھاگ پروڈکشن ہاؤس والوں کے مزاج کے سارے رنگوں کو سمجھنے لگی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کال تک اٹینڈ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس کی صاف گوئی بھی آج عروج پر تھی۔ میں ایسا نہیں ہوں، آپ مارکیٹ میں کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہیں۔ ارسل اب ہلکا سا جھنجھلا گیا۔ اس لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس کا اطمینان دیدنی تھا۔
آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ خاموش بیٹھا سرمد اچانک ہی بولا، BS میڈیا سائنسز۔ اس نے بیزاری سے سرمد کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے سرمد کو بھی محسوس ہوا کہ وہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس کے ذہن میں جھپاکا سا ہوا۔ ایکسکیوز می، آپ نے مہیش کے برائیڈل ویک میں ماڈلنگ کی تھی نا؟ سرمد کو اچانک یاد آیا۔ جی نہیں۔ شانزے اس دن کی ذلت کو کیسے بھول سکتی تھی، لیکن اس لمحے اس قصے کو یہاں دہرانا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ شانزے کے جواب نے سرمد کو ہلکا سے حیران کیا، لیکن اس نے اس پر تبصرہ کرنے سے دانستہ گریز کیا۔ سرمد کے اس سوال نے شانزے کو اب پریشان کر دیا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کم از کم ارسل کے سامنے یہ شخص اس حوالے سے کوئی اور سوال کرے۔ تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی آفر کا ویٹ کروں گی۔ اس نے پھیکے سے انداز سے مسکراتے ہوئے اپنا کلچ اٹھایا اور آفس کے دروازے کی طرف بڑھی۔ ارسل کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوا۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ اس نے مہیش کے برائیڈل ویک میں حصہ لیا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے شانزے نے سرمد کا جملہ سنا اور اس کے ساتھ اس کا سارا سکون بھی غارت ہو گیا۔ آفس کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر خود کو بدقسمت لوگوں کی لسٹ میں سرِ فہرست دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے ارسل سے مل کر آئی تھی، ایک بارش کمرے سے باہر اور ایک اس کی آنکھوں سے ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود 2 پلیٹیں، 1 جگ اور 3 کپ توڑنے کے بعد وہ دھڑام سے اپنے بیڈ پر بیٹھی اور کشن آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اب بے آواز رو رہی تھی۔ آج پھر اس پر ڈپریشن کا دورہ پڑا تھا، جو اگلے کئی گھنٹوں تک رہنا تھا۔ رونے سے اگر مسئلے حل ہو جاتے تو یقین مانو اب تک پوری دنیا آنسوؤں کے پانی میں ڈوب چکی ہوتی۔ اس کی روم میٹ رباب، جو خاموشی سے اس کی تخریبانہ کارروائی کو غور سے دیکھ رہی تھی، وہ ہاتھ میں پکڑا قرآن پاک الماری میں رکھ کر بڑے سادہ سے انداز سے بولی۔ شانزے نے آنکھوں پر رکھا کشن ہٹایا اور وہ کشن اب کارپٹ پر پڑا بالکل اسی کی طرح اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ تم نے افتخار عارف کی نظم 12واں کھلاڑی پڑھی ہے کبھی؟ شانزے کا لہجہ خاصا عجیب تھا۔ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ رباب نے اس کا دھواں چہرہ دیکھا۔ سارے بدقسمت لوگ 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں، جن کو تقدیر اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع بہت کم دیتی ہے۔ وہ لوگ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا میچ ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ خالی ہاتھ اور خالی دامن لیے گمنامی کی موت مر جاتے ہیں۔ وہ حد درجہ قنوطیت کا شکار تھی۔ ایسے نہیں کہتے شانزے، تمہیں قدرت اپنی صلاحیتوں کا آزمانے کا موقع ضرور دے گی۔ رباب نے اسے حوصلہ دیا۔ مجھے معلوم ہے میری قسمت میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آئے گا جس میں لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹھہر جائیں۔ مایوسی اس کے لفظ سے ٹپک رہی تھی۔ اس کے پاس ہمیشہ گلے شکووں کی ایک گٹھڑی بندھی رہتی، جسے موقع دیکھتے ہی وہ کھول کر بیٹھ جاتی۔ تم لوگوں کی نظروں کی بجائے اس کی نظر میں آنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہو شانزے، جس کی نظر کرم سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ رباب نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس رہنے دو۔ اس نے فوراً ہی بات کو مسترد کیا۔ مجھے زندگی میں اس نے دیا ہی کیا ہے؟ وہ بچوں کے سے انداز سے بسوری۔ بہت بری بات ہے شانزے، اللہ کو ایسی ناشکری کی باتیں پسند نہیں۔ رباب خوف زدہ ہوئی۔ اور مجھے وہ سب پسند نہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ مایوسی کی اس انتہا پر تھی جہاں انسان پہلے اپنی ذات اور پھر دنیا کی ہر چیز سے منکر ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، سکون ملے گا۔ رباب نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، جن کو اللہ نے سکون نہ دینا ہو وہ انہیں کسی بھی چیز میں نہیں دیتا۔ وہ اس کی ہر بات بے دردی سے رد کر رہی تھی۔ شانزے ایسے نہیں کہتے۔ رباب نے حواس باختہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ہندوازم، یہودیت، عیسائیت سب میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ شانزے نے تکیہ گود میں رکھ کر تلخ لہجے میں کہا، تم قرآن پڑھو، انشاءاللہ تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رباب خاموشی سے اس کے پاس آن بیٹھی اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے رباب کی اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تم اپنی پھپھو کے گھر واپس کیوں نہیں چلی جانتی ہو شانزے؟ وہ گھر جہاں مجھے دیکھ کر صبح شام استغفار کی گردان کی جاتی ہے؟ شانزے کے استہزائیہ انداز پر وہ الجھی۔ میں وہ گناہ کی پوٹلی ہوں جسے میری ماں جائز نکاح کے ہوتے ہوئے
ناجائز سمجھ کر پھینک کر چلی گئی۔ شانزے ایک دفعہ پھر خود ترسی کا شکار ہوئی۔ تم اپنے باپ سے رابطہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ رباب نے کچھ سوچ کر کہا۔ میرے والد، ان کو تو ایک مذہبی جنونی نے قتل کر دیا تھا۔ شانزے کی بات نے اسے حیران کیا۔ وہ کیوں؟ ظاہر ہے میرے باپ نے اس کے مذہبی نظریات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم مسلمان ہو نا؟ رباب نے بے تابی سے پوچھا۔ میرا سارا خاندان تو مسلم ہے، اس لیے میں بھی بائی برتھ مسلمان ہی ہوں۔ وہ اٹھی اور الیکٹرک کیٹل میں پانی گرم کرنے لگی۔ پھر تم نے ہندوازم، یہودیت اور عیسائیت کو پڑھنے کی کوشش کیوں کی؟ رباب اب الجھن امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، سکون کی تلاش میں۔ اس نے ٹی بیگ نکال کر کپ میں رکھا اور گرم پانی ڈالنے لگی۔ تم نے اسے اسلام میں تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ رباب حد درجہ سنجیدہ ہوئی۔ کسی نے کہا ہی نہیں۔ وہ سادگی سے مسکرائی تو رباب نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ابھی اس حد تک بھی گمراہ نہیں ہوئی تھی جتنا وہ سوچ چکی تھی۔ شانزے رباب کی دوستی بہت عجیب انداز میں ہوئی۔ رباب کو ہاسٹل آئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب وارڈن نے اسے بلا کر خصوصی طور پر درخواست کی کہ وہ ماس کمیونیکیشن کی شانزے کو اپنے ساتھ رکھ لے، کیونکہ اس کے جھگڑالو مزاج کی وجہ سے کوئی بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ شانزے کی ایک روم میٹ تو تنگ آ کر خود اس کا کمرہ چھوڑ کر چلی گئی اور باقی دوسری نے شانزے کو خاصا ٹف ٹائم دیا، جس کے نتیجے میں ہاسٹل والوں کو کئی تاریخی جنگیں دیکھنے کو ملیں۔ آخری مارکا تو بہت زوردار ثابت ہوا۔ شانزے نے اپنی روم میٹ رومانا کا سر پھاڑ دیا تھا۔ ہاسٹل میں باقاعدہ انکوائری کمیٹی بیٹھی۔ وہ تو شانزے کی قسمت اچھی تھی کہ ثابت ہو گیا کہ دونوں کا قصور 50-50 ہے، اس لیے وارننگ دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ اس قصے میں شانزے کو اپنا روم چھوڑ کر رباب کا روم میٹ بننا پڑا، جو ایک سادہ اور بے ضرر سی لڑکی تھی اور اسلامیات میں ایم فل کر رہی تھی۔ تم نے رومانہ کمل کا سر کیوں پھاڑا؟ کافی دن کے بعد رباب نے یوں ہی اس کا موڈ اچھا دے کر پوچھا۔ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کا سیل فون توڑ دیا تھا۔ اس کی وضاحت نے رباب کو ہکا بکا کیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ رباب حیران ہوئی۔ کیونکہ وہ ساری رات اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر کے میری نیند ڈسٹرب کرتی تھی۔ اس کے معصوم انداز پر رباب کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی، جس کا شانزے نے خاصا غلط مطلب اخذ کیا تھا۔ کہیں تمہارا بھی تو کوئی ایسا فرینڈ نہیں ہے؟ شانزے کے اگلے سوال پر رباب کو کرنٹ سا لگا۔ استغفر اللہ، میں تمہیں ایسی لڑکی لگتی ہوں؟ رباب نے برا سا منہ بنایا۔ ایسی لڑکی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ شانزے سے بحث میں جیتنا آسان تھوڑی تھا۔ میں لڑکوں سے دوستی کو گناہ سمجھتی ہوں۔ رباب نے اس دفعہ کھل کر کہا۔ سوری، میرا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ میں دوستی کو برا نہیں سمجھتی، ہاں اس چیز کو سخت برا سمجھتی ہوں کہ کوئی آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو یا ذہنی اذیت کا شکار ہو۔ شانزے نے کھل کر اپنا موقف بتایا، جو رباب کو خاصا عجیب تو لگا، لیکن وہ چپ رہی۔ ویسے بھی شانزے کے ساتھ اس کا وقت دوسروں کی نسبت خاصا اچھا گزر رہا تھا۔ رباب کو اس کی روم میٹ بنتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ شانزے خاصی بے ضرر سی اور کسی حد تک دوسروں کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک قسم کی بے حس لڑکی واقع ہوئی ہے۔ وہ رباب کی ذاتیات میں بالکل بھی دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح سے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی اس کے پرسنل معاملے کو خریدے۔ اس نے ایک دن خود ہی کسی دھن میں بتا دیا تھا کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی، مدر کا کچھ پتہ نہیں، اور والد کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اس کی پرورش اس کی دادی اور پھپھو نے مل کر کی تھی۔ اس کے پھپھا ٹھیک ٹھاک قسم کے بزنس مین تھے۔ کچھ اس کی دادی مرتے ہوئے اپنے حصے کا ایک گھر شانزے کے نام کر گئی تھی، جس کا اچھا خاصا کرایہ شانزے کی ضروریاتی زندگی کے لیے کافی تھا۔ اس لحاظ سے اسے معاشی مسائل کا بالکل بھی سامنا نہیں تھا۔ اس نے BS کرنے کے بعد MS میں ایڈمیشن بس ہاسٹل میں رہنے کے لیے لے رکھا تھا، ورنہ اسے اب پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف شوبز میں اپنا ایک نام اور مقام بنانا چاہتی تھی۔ کیا؟ مونا نے ابرو چڑھا کر ادینہ کے سامنے سخت تعجب کا اظہار کیا۔ او میرے خدایا! اس کے ماتھے کے بال گہرے ہوئے۔ آپا صالحہ کا دماغ ٹھیک ہے؟ پوری بات سنتے ہی مونا کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ ادینہ کی بھیگی آنکھوں میں ناگواریت کا احساس اجاگر ہوا۔ مونا کو ایک لمحے میں احساس ہوا کہ آپا صالحہ کے بارے میں اس کے تلخ الفاظ ادینہ کو اچھے نہیں لگے۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی ماں تو تھی۔
आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा संभल कर बोली। लेकिन आपा ने आपकी और अब्दुल्ला भाई की मंगनी क्यों तोड़ दी? मोना के सवाल ने उसके दिल पर तेज़ धार वाली छुरी चलाई। अदीना की भीगी आंखों के बंद एक दफ़ा फिर टूट गए। वह आहिस्तगी से सारा वाक़या उसे सुनाती गई। आपको अब्दुल्ला भाई से एक दफ़ा ज़रूर बात करनी चाहिए। मोना ने उसे उकसाया। नहीं कर सकती, उसने आहिस्तगी से कहा। वो दोनों अब छत पर चली आई थी। असर की नमाज का वक्त होने वाला था। आखिर क्यों? मोना ने एहतजाजी नज़रों से उसे देखा। आपा ने मना किया है। अदीना ने दुपट्टे के पल्लू से अपनी नम आंखों को साफ किया। वो खासी अफसुर्दा लग रही थी। तो आप उनको मत बताएं। मोना के पास हर बात का जवाब था। मैं कोई भी काम आपा से छुप कर नहीं करती। अदीना की अपनी मजबूरियां थीं। आपा ने शायद कुछ चीज़ें गुट्टी में डालकर उसे पिला दी थीं। वो चाहते हुए भी उनसे इनहराफ नहीं कर सकती थी। मोहब्बत दुनिया का वाहिद काम है जो दुनिया से छुप कर ही करना पड़ता है, वरना लोग जीते जी आपको सूली पर चढ़ा देते हैं। मोना ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर अब्दुल्ला के साथ मेरी निस्बत तय ना होती तो शायद। अदीना की दूरी बात का मतलब वो समझ चुकी थी। तो ठीक है, लेकिन कुछ पता भी तो चले आपा ने ऐसा क्यों किया? मोना हल्का सा झंझलाई। दोनों के दरमियान में शायद किसी बात पर तलख-कलामी हुई थी, इसलिए आपा बहुत गुस्से में हैं। अदीना ठीक ठाक परेशान थी। अब तक 100 नफल तो वो पढ़ चुकी होंगी, मोना ने तशवीश भरे अंदाज में कहा। वो दोनों जानती थीं कि आपा सालिया सख्त परेशानी या दुख के लम्हात में जब जाए नमाज पर खड़ी होती तो फिर घंटों नफल पढ़ती रहती। उसके बाद जब वो फारिग होती तो उनके चेहरे पर एक अलवही सी चमक होती जो देखने वालों को बेख्तियार नज़रें चुराने पर मजबूर कर देती थी। तो अब आप क्या करेंगी? मोना के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिल मुसलसल बगावत पर उतरा हुआ था। मोहब्बत अब तक 1000 दलीलें दे चुकी थी, लेकिन अकल की एक निगाह अदीना के अंदर का सारा जोश ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। उसका सबसे बड़ा मसला था कि वो इश्क और अकल दोनों को साथ लेकर चलती थी। इससे भी बढ़कर उसके हलाल, हराम, गुनाह और सवाब के नज़रियात थे जो आपा ने उसे रटा रखे थे। वो दोनों नीचे आ गई थी।